السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، مریم نواز کے چیف منسٹر بنتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک نیا سرپرائز دیا ہے، اور یہ سرپرائز مریم نواز کو نااہل بھی کروا سکتا ہے۔ کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز آج پنجاب اسمبلی میں 220 ووٹ لے کر پاکستان ایون پنجاب کی جو ہیں وہ سب سے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ انہوں نے ایک اسپیچ بھی دی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ بھائی مریم نواز جو چیف منسٹر بنی ہیں اس میں سوائے ایک اچھی اور پازیٹیو چیز کے علاوہ کچھ بھی کیوں نہیں ہے، اور کیا مریم نواز اس کرسی کے اوپر کتنی دیر بیٹھ سکیں گی، کتنی دیر رہ سکیں گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے کون سی بڑی پرابلم کریٹ کی ہے، اور یہ معاملہ اب جب عدالت میں جائے گا تو اس کا ممکنہ جو آؤٹ کم ہے وہ بھی کیا آئے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ الیکشن کیسے ہوا، وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنی، اور اس کے بعد وہ نااہل کیسے ہو سکتی ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی مریم نواز نے یہ الیکشن لڑا، 220 ووٹ لیے، وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ جب نریندرا مودی انڈیا کے وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے اوپر پاکستانی جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ ہیڈ لائنز لگائی تھیں کہ بھائی مودی کے وزیر اعظم جو بننے میں سوائے اس چیز کے کہ وہ ایک چائے والے کا بیٹا ہے کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسا یعنی ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ بیسکلی سٹرگل کر کے اس لیول کے اوپر آیا ہے، اس کے سوا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو مریم نواز کے چیف منسٹر بننے میں بھی میرے خیال میں وہ خاتون ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں نظر آتی، کیونکہ جب میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ بات کیسے جو ہے وہ درست ہے۔ اگر ہم مریم نواز کی ڈسکوالیفیکیشن اور عدالت کا جو معاملہ ہے، آلریڈی ایک کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اسی کو پک اپ کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے، وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز نے یہ سفر جو ہے وہ بیسکلی کیسے طے کیا، اور ان کے پاس کون سی ڈگری تھی جس کی وجہ سے وہ چیف منسٹر بنی، اور کون سی ڈگری ہے جس کی وجہ سے وہ اس کرسی سے اب اتر بھی سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ 2 منٹ کے لیے تاریخ میں جانا ہوگا، 90s میں جانا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، اور پھر وکلا والی جو بات ہے اس کے اوپر بھی میں آؤں گا۔ تقریباً جو ہے 80s میں جب مریم نواز اسکول میں تھیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، اس وقت جو کنیڈ کالج ہے یہاں سے مریم نواز جو ہیں ان کو کلاس سے نکال دیا گیا، ایون یہ کہ ان کو کالج سے ہی نکال دیا گیا۔ اس کے اوپر اس وقت بہت بڑا پھڈا بنا تھا، اور اس پھڈے کے نتیجے میں پرنسپل جو ہیں ان کو معطل کر دیا گیا تھا، کیونکہ چیف منسٹر نواز شریف صاحب تھے، لیکن اس کے بعد احتجاج ہوا اور جو پرنسپل ہے ان کو واپس لایا گیا، اور مریم نواز جو ہیں ان کو نکال دیا گیا۔ یعنی کہ اسٹڈی جو ہے ان کی تنازعات کا شکار رہی ہے، اور اسی بیس کے اوپر آگے جو معاملہ ہے وہ ٹیک اپ ہوگا، اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر مریم نواز جو ہیں ان کا دل کیا، اور یعنی کہ میں جو ہے وہ بن جاؤں MBBS ڈاکٹر بن جاؤں۔ 1991 میں جب نواز شریف صاحب 92 میں وزیر اعظم تھے تو کنگ ایڈورڈ جو ہے یہاں پر ان کا ایڈمیشن کروانے کی کوشش کی گئی، اور یاسمین راشد صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کلیم کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں کہ بھائی اس وقت کنگ ایڈورڈ کا جو میرٹ تھا اس کو 40% تقریباً جو ہے وہ گرایا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی مریم نواز جو ہیں
ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا، پھر کسی فوجی کالج میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ شفٹ کیا گیا، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکیں۔ کیوں نہیں بن سکیں؟ اس کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ 2012 کی بات ہے کہ بھائی وہاں پر مریم نواز جو ہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے MA کر لیا ہے لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں، لیکن اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ مطلب جہاں تک ہم نے ریسرچ کی ہے تو ہمیں کچھ ملا نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال یہ بات جو ہے وہ طے تھی۔ اچھا، اس کے بعد 21 سال کی عمر میں 92 میں ان کی کیپٹن صفدر کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، لیکن 2012 میں حیران کن طور کے اوپر ان کے پاس ماسٹر کی ڈگری تھی، اور پہلے پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ اچھا، 2012 ہی میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، یعنی یہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا اور انہوں نے PhD کر لی ہے، اور انہوں نے 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، کوئی اس طرح کی بات تھی، اور یہ معاملہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا، اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور یہ جب چیلنج ہوا تو اس کے بعد آج دن تک مریم نواز اس کیس میں پیش نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ جو کلیم کیا گیا تھا کہ ان کے پاس PhD کی ڈگری ہے، یہ جو دعویٰ ہے یہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا اور یہ عدالت نہیں گئی۔ اور اس کے بعد 2018 میں جب انہوں نے پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت جب وہ گوشوارے یا اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہاں پر انہوں نے اپنی جو ڈگری ہے، اچھا یہ جو PhD والا معاملہ ہے یہ ختم ہو گیا تھا 2014 میں، 2018 میں انہوں نے شو کیا کہ بھائی انہوں نے MA لٹریچر جو ہے وہ کیا ہوا ہے انگلش میں، اور اسی بیس کے اوپر انہوں نے 2018 کا الیکشن بھی لڑا تھا، یا جو کاغذات سبمٹ کیے تھے، اور 2024 کا الیکشن بھی بیسیکلی انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اسی کے اوپر لڑا ہے۔ یہ میں نے بڑا مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک انٹرو رکھا ہے کہ بھائی ان کی سٹڈی، پھر ان کی شادی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بشرا بی بی کا یہ معاملہ جو ڈسکس ہوا ہے، عمران خان کی ذاتی لائف کو جو ڈسکس کیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں یہ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ایکول جو ہے وہ سب کو دیکھنا چاہیے۔ اب مریم نواز جو ہیں وہ بن گئی چیف منسٹر 220 سیٹیں لے کر، پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں۔ آفتاب جو رانا ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کینڈیڈیٹ تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی PTI نے یہاں پر سنی اتحاد کونسل بیسیکلی PTI ایک ہی ہے، انہوں نے بڑا زبردست کھیلا ہے، لیکن اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی جو مریم نواز نے یا کوئی ان کا کلاس فیلو یا کوئی بندہ جس نے ان کو دیکھا ہو یا کوئی ایسا بندہ جو ان کا ٹیچر ہو یا کہیں پر کہیں سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ مریم نواز کے پاس MA کی ڈگری ہے۔ اگر ہے تو وہ کیسے لی ہے اور کیا وہ پرائیویٹ کی گئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پرائیویٹ کی گئی ہے اور کسی اور نے پیپر جو ہے مبینہ طور کے اوپر دیے، مطلب یہ کلیمز ہی ہیں، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اگر عدالت میں، کیونکہ ہم تو سوال نہیں کر سکتے اور ہم تو کسی سے جا کے پوچھ نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی اگر یہ ہے اور اس کا کیا سین ہے، یہ عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو وہیں سے جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ PTI کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ بھائی وہ عدالت میں جائیں گے اور وہ یہ چیلنج بھی کریں گے، اور آلریڈی جو کیس موجود ہے اس کو بھی پک اپ کیا جائے گا، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس معاملے میں ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں ایک دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے ایسے پولیٹیشنز ہیں جو جعلی ڈگریوں کی بیس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے، اقتدار سے نکالے گئے، وزارتوں سے نکالے گئے، ایون یہ کہ آپ کے جو PIA ہے وہاں کے پائلٹ جعلی ڈگریوں کے اوپر بیسڈ تھے اور وہ کام بھی کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو پھر نکالنا پڑا۔ تو یہ معاملہ جعلی ڈگری کیس جو ہے یہ بڑا ایک فیمس جو ہے وہ پاکستان میں کیس ہیں، اور ان کا
اگینسٹ آپ کے فیصلہ آ جائے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سی دیکھتے ہیں کہ اب کون جو ہے وہ اس کو اپروچ تو ڈیفینیٹلی کیس تو پڑا ہوا ہے آلریڈی، اور اب بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ یہ کریں گے، اور مریم نواز اس بیس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے۔ ہمارے پاس خبر تھی کہ مریم نواز کا تنازعات سے بھرا یہ ایجوکیشنل کیریئر کیسے کیسے کن مراحل سے گزرا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔